بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب اپنے معاشرے کا جو اس وقت حالات ہیں اس کو اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا بیت رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ عذاب مزید بڑھے گا، کیونکہ جو ہمارے اجتماعی رویے ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ ہم کسی پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، ہم کبھی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نہیں روکتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم پر کون سا ہو رہا ہے، کیونکہ کسی اور پر ہو رہا ہے۔ اور ایسے معاشرے جو ہوتے ہیں یہ مکمل تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں، اور مکمل تاریکی ایسے معاشروں کی علامت ہوتی ہے جہاں روشنی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، آپ کو کہیں بھی انصاف کی توقع نہیں رہتی، آپ ایسی گلی میں بند ہو جاتے ہیں جس کے آگے دیوار ہوتی ہے اور پیچھے بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور مایوسی کا یہ عالم انتہائی خوفناک ہوتا ہے، مگر اس خوفناکی میں ایک پرزور طوفان بھی چھپا ہوتا ہے، ایسا طوفان جو ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ زوال کی طرف گامزن پاکستان کا معاشرہ آہستہ آہستہ ایک ایسی ہی بند گلی میں آ نکلا ہے جہاں سے آگے جانے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے، مگر پیچھے مڑنا بھی موت ہے۔ ہم ان حالات تک ایک دن میں نہیں پہنچے، بلکہ ہماری پوری تاریخ ہے جس میں ہم اس حالات تک پہنچے ہیں۔ ہم پر یہ تاریکی آہستہ آہستہ ہم اس میں ملوث ہوئے اور مسلط ہوئی۔ جب کبھی اس ملک کے ایک طبقے پر ایسی تاریکی مسلط ہوتی تھی تو دیگر طبقات میں سے کچھ گروہ بہت خوش ہوتے تھے، جبکہ باقی طبقات خاموشی سے اپنے کام دھندوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے ایک ایسا قومی رویہ اختیار کر لیا کہ اگر میرے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں ہو رہا تو پھر باقی پورا شہر بے شک ظلم سے بلبلاتا رہے، ظلم کی چکی میں پستا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری بدعنوانیوں کا یہ عالم بھی ہے جس میں بدعمالیاں بھی شامل ہیں، کہ ایک عالم ہے کہ اگر کوئی ظالم، خائن، جھوٹا، بددیانت یا چور ہماری اپنی صفوں میں سے ہے، ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے قبیلے کا فرد ہے، یا ہماری سیاسی پارٹی کا سربراہ یا ہمارا ہی لیڈر ہے، تو پھر ہم اس کی تمام برائیوں کا سر عام دفاع کرتے رہے۔ ہم ایک ایسا بدقسمت معاشرہ بنتے چلے گئے جس میں ایک عام آدمی سے لے کر ایک باشعور سیاسی رہنما بلکہ دانشور تک نہ صرف اپنی مجلسوں میں بلکہ عوامی جلسوں اور ٹیلی ویژن مباحثوں میں بھی ایک ایسا سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شخص چور ہے اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، وہ بددیانت ہے، قاتل ہے، پھر بھی بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس کے حق میں دلیلوں پہ دلیلیں دیے جاتے ہیں۔ ہمیں بخوبی علم تھا کہ ہمارا فلاں رہنما گھنونے جرائم میں ملوث ہے، لیکن ہمارے ضمیر نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھنجھوڑا۔ معاملہ اگر سیاستدانوں تک رہتا تو ہم اسے سیاسی مزاج کی بنیادی خرابی سے تعبیر کر دیتے، لیکن یہ مکروہ اور خوفناک رویہ تو ہمارے ہر طبقہ خیال اور ہر معاشرتی گروہ میں سرایت کر گیا۔ ایک وکیل اگر اشارہ توڑ کر نکلا اور ٹریفک کانسٹیبل نے اسے روک کر چالان کاٹنے کی جسارت کی تو خبر ملتے ہی وکیلوں کا غول اس نہتے کانسٹیبل پر ٹوٹ پڑا اور اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ڈاکٹر اگر کسی دواساز کمپنی سے رشوت میں گاڑی یا بیرون ملک سفر کی سہولت لے کر اپنے مریضوں کو غلط ادویات دیتا رہا، انہیں تجرباتی کھلونے یعنی گینی پگ بناتا رہا، اور ایسے میں مریضوں کی موت واقع ہو گئی تو مرنے والوں کے لواحقین سڑکوں پر نکل آئے تو تمام ڈاکٹر ایسے ڈاکٹروں کے دفاع پر متحد ہو گئے۔ سول سروس، پولیس اور دیگر محکمے تو مدتوں سے اس سلسلے میں بدنام تھے ہی کہ وہ اپنی صفوں میں موجود مجرموں کی پردہ پوشی کیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ایسے ادارے جنہوں نے اس ملک میں انصاف قائم کرنا تھا، جن کے ہاتھ میں میزان عدل تھی، ان کے خلاف بھی جب اکا دکا آواز بلند ہوئی تو توہین عدالت کی خوفناک تلوار اسی گلوٹین کی طرح لہرانے لگی تاکہ گستاخوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا جائے۔
وہ مردان میدان کے جن کے بارے میں ہم یہ گیت گایا کرتے تھے کہ تیرے پیراں دی مٹی چومن میریاں اکھاں، تمہارے پاؤں کی مٹی میری آنکھیں چومتی ہیں، تو ان کے بارے میں تو سوال کرنا ایسا ہو گیا جیسے یہ بہت بڑا جرم ہو، جیسے ایسے لگتا تھا جیسے ہم 19ویں صدی کے ہندوستان کی غلام اور مجبور رعایا ہے، اور اگر ہم نے آواز اٹھائی تو 1860 میں بنائے گئے جو کالے قوانین کی شق 124 کے تحت ہم باغی قرار دیے جائیں گے اور غدار بھی۔ بار بار یہی میدان کروڑوں لوگوں کو کبھی روس کے خلاف امریکہ کی جنگ میں جھونکنے کا فیصلہ کرتے تھے اور کبھی افغان مسلمانوں کے خلاف امریکہ کی دہشت گردی والی جنگ کا ایندھن بنا دیتے تھے۔ لیکن سوال کرنے والے علمان الحفیظ، ان کے غضب کے پاؤں تلے بری طرح روندے گئے، عدالتوں میں کالے کپڑے ڈال کر گھسیٹے گئے، کئی ماہ بلکہ کئی سال تک لاپتہ ہو گئے، لیکن ہم میں لا تعداد ایسے لوگ تھے جو قومی مفادات کے نام پر اس سب کا دفاع کرتے رہے۔ یہ دفاع کرنے والے کچھ تو اس قدر ظالم تھے کہ وہ اس ملک کے عوام کے حقیقی سربراہ تھے، مگر پس پردہ امریکیوں سے کہتے تھے اگر تم پاکستانیوں پر ڈرون گراؤ گے تو یہاں انسانوں کی لاشوں کے پرخچے اڑاؤ گے، مگر ہم پھر بھی بالکل احتجاج نہیں کریں گے۔ ہمارے علماء جس طرح گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر مسلک میں جس طرح کے تعصبات پائے جاتے ہیں، اس سے خوف آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات پڑھ رکھی ہیں، لیکن شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور دیگر تمام فرقوں کے پیروکار اپنے افراد کا ناحق دفاع کرتے ہیں اور ان کے ظلم اور ناانصافیوں پر تعویلیں باندھتے ہیں۔ ایسا رویہ، ایسی بے حسی اور صاحبان حیثیت و اقتدار کا یہ عالم کس چیز کی علامت ہے؟ ایسی حالت کب اور کیوں پیدا ہوتی ہے؟ پورا معاشرہ ہی بدترین تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرا اللہ اس صورتحال کی کھل کر وضاحت فرماتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور پھر وہ اس بستی میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ یوں اس بستی پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو کر رہ جاتا ہے اور پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ خوش عیش عمومی طور پر مترفین کا لفظی ترجمہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرے میں ہر طبقے پر قابض اہم افراد، یعنی جب یہ افراد برائیوں کا سرچشمہ بن جاتے ہیں تو پھر وہ معاشرے میں ہر اصلاحی، اخلاقی اور انسانی آواز کو رون دیتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے معاشرے میں موجود لوگوں کو دراصل ایک وارننگ دی گئی ہے کہ اپنی حکومت و اختیار مترفین یعنی نفسانی خواہشات میں سرپرست دولت مندوں کے ہاتھوں میں نہ دیں، ان کے پیچھے نہ لگیں، کیونکہ انہی افراد کی وجہ سے ایک دن ان کے معاشرے کو ہلاک کرنے کا فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے صادر ہو جائے گا۔ کیا ہماری ہلاکت کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے اس رویے پر منحصر ہے کہ کیا ہم نے اپنے مترفین یعنی صاحبان حیثیت و اقتدار کی بدعمالیوں، ظلم اور سرمستیوں کے خلاف بحیثیت قوم اٹھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے یا نہیں؟ کیا ہم اس قابل ہو چکے کہ ہم غداری اور بغاوت کے الزام، توہین عدالت کی تلوار اور کفر کے فتویٰ کی پرواہ کیے بغیر حق کو حق کہہ سکیں، ان لوگوں کا گریبان پکڑ سکیں؟ ہمیں اب تک کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی کہ ہم کچھ کر گزریں اور ان خوش عیش لوگوں کو بھی مہلت ملی ہوئی تھی کہ وہ ظلم اور ناانصافی کرتے رہیں۔ اللہ والے جو کہتے ہیں ان کی اہل نظر کہتے ہیں کہ وہ چھٹی اب ختم ہونے والی ہے، اس سے پہلے کہ میرا اللہ ہماری ہلاکت کا فیصلہ کرے۔ سنبھل جاؤ ورنہ سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ اور دوسری بات، اجتماعی طور پر ہمیں ان برائیوں کے خلاف اٹھنا پڑے گا، اور اس وقت میرے خیال میں جو سب سے بڑی برائی ہے اس وقت جو ہماری اشرافیہ ہے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، سول اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سارے جو ادارے ہیں یہ مل کر پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ اب عوام کو آگے بڑھنا ہوگا، ان کے گریبان تک ہاتھ ڈالنا پڑے گا، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔